ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک معمول ہوتا سی کہ آپ جس وقت جس جگہ تے آرام کرتے سی آپ اس جگہ تے کئی من کے حساب دے نال پھلاں دی پتیاں بچھا کے آپ ان تے آرام کرتے سی کئی ٹنا دے لحاظ نال پھلاں دی پتیاں بچھا کے بستر تیار کیتا جاتا سی حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر دے اوپر لیٹ کے آرام کرتے سی گرامی مرتبہ ایک دن کی ہویا ایک حبشہ عورت سی حبش تو طاقت رکھتی سی وہ عورت بستر بچھان دا وہ ڈیوٹی لگی ہوئی سی اس عورت نے جس وقت بستر بچھا دیتا کتھے پتے اٹھے چلن والی کتھے پٹاں دے سرانے بستر تیار ہویا انہیں سوچیا کہ میں انہوں تے آرام کر لواں تے حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ بستر تے اوپر چوئی لیٹی اتنا سکون ملیا اطمینان ملیا اتنے آنکھ لگ گئی تے سو گئیاں جس وقت ستیاں کہ حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے رہے آپ آکے دیکھتے رہے کہ میرے بستر کے اوپر ایک لوڈی لیٹی ہے وہ بھی کہ تیرے میرے سیج تیار کر دی وہی لیٹ کو آرام کر رہی ہے آپ جلال چاہ جاتے ہیں غصے چاہ جاتے ہیں غضب چاہ جاتے ہیں گرامی اور آپ جلال دے نال پکار کے کہتے ہیں اے لوڈی تینوں پتہ نہیں کہ میرا بستر ہے تو تے آرام کر دی پئی ہے گرامی اور مرتبہ وہ اتنے سکون میں اتنے آرام سے بیٹھی ہوتی ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا بادشاہ آوازیں دے رہا ہے بادشاہ جاہو جلال کے ساتھ صدائیں لگاتا ہے اٹھ میرے بستر سے جب لڑکی کی آنکھ کھلتی ہے لڑکی کو بادشاہ کہتا ہے کہ میں تجھے سزا دوں گا کس سے پوچھ کے یہ جرت کی ہے میرے بستر پر لیٹنے کی اب جب بادشاہ اتنے جاہو جلال کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے وہ لڑکی مسکرانے لگ جاتی ہے بادشاہ کہتا ہے تجھے سزا ملے گی اور ہم تجھے ٹھیکی پہ لٹکا کے کوڑے ماریں گے رب کعبہ کی قسم لڑکی مسکرانے لگ جاتی ہے بادشاہ پوچھتا ہے بتا مسکراتی کیوں ہے ہستی کیوں ہے اور وہ لوڈی جواب دیتی ہے کہتی ہے بادشاہ میں تو یہ سوچ کے ہنس رہی ہوں کہ میں تو ایک گھڑی کے لیے لیٹی تھی اور مجھے اتنے کوڑے لگنے کا حکم مل گیا ہے جو اتنے صدیوں سے اتنے سالوں سے لیٹ رہا ہے قیامت والے دن اس کو کتنے کوڑے لگیں گے سبحان اللہ حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ الفاظ سنے وہ شاعر نے کہا نا دل سے نکلی ہوئی بات اثر رکھتی ہے گرامی اور مرتبہ جب حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ اس لونڈی کے اپنے کانوں سے سنے تو آپ پریشان ہو گئے آپ نے وہ ساری بادشاہ چھوڑی وہ محلہ چھوڑے وہ پیسے شہرت سب چھوڑا وہ اپنے نوکر چاکر چھوڑے خدا کی عزت اور جلالیت کی قسمیں آپ جنگلوں کی طرف رواں دوا ہوئے آپ نے اللہ کی بندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا چند مہینوں کے بعد حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وزیر گزرتا ہے ایک دریا کے کنارے سے حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وزیر آپ کا پاس آتا ہے دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے حضور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ پہ بند لگا رہے ہوتے ہیں سوئی کے ساتھ زنگ آلود سوئی حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ٹانکے لگا کے اپنے کپڑے سی رہے ہیں کرتا پھٹا ہوا ہے بادشاہ کا وزیر آتا ہے کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کو اللہ نے اتنا اعزاز دیا اتنا مقام دیا آپ کے نوکر چاکر وزیر مشیر آپ کے نیچے پیسے آپ کے پاس شہرت آپ کے پاس مگر بادشاہ سلامت آپ ساری بادشاہت چھوڑ کر اس جنگل میں بیٹھے ہیں بیابان ندی کے کنارے آپ چلے میرے ساتھ آپ کو شاہی پروٹوکول دیا جائے گا آپ کو بڑا جو ہے کہ آپ کے شاہی لحاظ سے آپ کو جو ہے شایان شان آپ کو لباس دیا جائے گا آپ کہاں یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ چلیں حضرت ابراہیم ابن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس سوئی کو جس کے ساتھ اپنے کپڑے سی رہے ہوتے ہیں اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں آپ کا وزیر کہتا ہے آپ نے یہ کتنی بڑی بیوقوفی کر دی ہے کہ جس سوئی کے ساتھ آپ اپنے کپڑے سی رہے تھے وہ آپ نے دریا میں پھینک دی ہے آج کے بعد تو یہ سوئی بھی آپ کو میسر نہیں آئے گی اب کیا کریں گے
बादशाह अब वजीर ये अल्फाज कह रहा है। अब हजरत इब्राहीम इब्न अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा, यानी दूसरा ताना मिला आपको, तो आपने समंदर के अंदर मछलियों से मुखातिब होकर कहा, ए मछलियों, मेरी सुई जो दरिया में गिरी है लाकर मुझे दे दो। अब जितनी भी समंदर के अंदर मछलियां थी दरिया के अंदर, सब ने अपने अपने मुंह बाहर निकाल लिए, किसी के मुंह में सोने की, किसी के मुंह में चांदी की सुई। अब हजरत इब्राहीम इब्न अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं, जो वजीर है उसके मुंह में पानी आता है, ललचा जाता है और कहता है कि बादशाह सलामत, इतना सोना टनों के लिहाज से हम तो अमीर हो जाएंगे, हम तो जो है कि इतना टनों के लिहाज से हमें सोना मिल रहा है, लिहाजा आप सारा ले लें, हमारा है। बादशाह एक भी इसमें से सुई मेरी नहीं है। अब वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, ये दूसरी बेवकूफ़ी आपने कर दी, इतना ज़ाया कर दिया। बादशाह ने कहा कि मेरी जो सुई थी वो ला कर दी जाए। अब एक समंदर के अंदर से मछली बाहर आती है, आकर हजरत इब्राहीम इब्न अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो सुई पेश करती है। अब पकड़ते हैं और पकड़ के उस वजीर को देते हैं। कहते हैं, ए वजीर, तो मुझे कहता है कि आपको शाही प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आपको इतना एहसास दिया जाएगा, आपको इतने प्रोटोकॉल के साथ आपकी बात मानने वाले वजीर दिए जाएंगे, आपको गवर्नर दिए जाएंगे, आपके नौकर चाकर हैं। फरमाने लगे, क्या जितना प्रोटोकॉल मुझे अल्लाह ने अब अता फरमाया है, बता ये प्रोटोकॉल तेरा कोई वजीर मुझे दे सकता है? अगर तो दे सकता है तो मैं तेरे साथ चलता हूँ, अगर नहीं दे सकता फिर तुझे मानना पड़ेगा कि ये अल्लाह ही की बंदगी करने वाले को प्रोटोकॉल दिया जाता है। सुभान अल्लाह। गिरामी और मर्तबत बात समझने वाली है। हजरत इब्राहीम इब्न अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जिस वक्त ये अल्फाज दोहराए, फरमाते हैं घर में तो मेरे बीवी बच्चे भी मेरी बात नहीं सुना करते थे, यहाँ तो अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत अता फरमा दी है, मैं बच्चियों को भी हुक्म देता हूँ तो मेरी बात का इनकार नहीं किया करती। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम सामीन हज़रात, ये हज़रत इब्राहीम इतनी शानों के मालिक, ये इमाम आज़म के ज़माने की आपके दोस्त हज़रत इब्राहीम इब्न अदम रज़ी अल्लाह ताला, आप एक मरतबा मक्का शरीफ का सफर तय करने लगे। मक्का शरीफ का जब हज के दिनों में जब बंदे सफर, एक साल लग जाता था, ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल भी लग जाते थे पहुंचते हुए। अब हजरत इब्राहीम इब्न अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिबन 30 सालों में आप पहुंचे। 30 सालों में आप मक्के की सरजमीन पर पहुंचे और उन 30 सालों में आपने जितने भी कदम उठाए, एक भी बेवुजू नहीं था, यानी बावुजू होकर सारे कदम उठाए और चलते रहे। और जब आप मक्के की जानिब जा रहे थे, आपके ज़हन में ख्याल आया कि जितने इजाज़त से, जितने प्रोटोकॉल से मैं जा रहा हूँ, शायद ही कोई गया हो। अब ये बात ज़हन में आनी थी जब आप मक्का शरीफ पहुंचे। आप क्या देखते हैं, मक्का शरीफ आपको नजर ही नहीं आता। यानी नजर आने से मुराद ये कि एक तो मक्का शरीफ सामने, बैतुल्लाह शरीफ सामने होता है, मगर जो साहिब नजर लोग होते हैं उन्हें वहाँ की रूहानियत, वहाँ की नूरानियत भी नजर आती है, वहाँ रब का फैज़ लुटता नजर आता है। आपने जब वो मंजर देखा, आप चीखो पुकार से कहने लगे कि यहाँ काबतुल्लाह था, कहाँ गया? रब्बे काबा की कसम, आवाज आती है गैब से, ए इब्ने अदम, ए इब्राहीम इब्ने अदम, बैतुल्लाह शरीफ यहाँ नहीं, वो हजरत राबिया बसरी का इस्तकबाल करने के लिए गया हुआ है। सोचो कि जिस हजरत इब्राहीम इब्ने अदम ने इतना प्रोटोकॉल, आपको अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई है, आप 30 साल मुसलसल चलते रहे और बेवुजू ना हुए और बावुजू होके अल्लाह के घर में आते हैं। सोचो, इनको इस्तकबाल करने के लिए मक्का नहीं आता, हजरत राबिया बसरी की इस्तकबाल के लिए जाता है, तो सोचो हजरत राबिया बसरी का मकाम क्या हो। सुभान अल्लाह। गिरामी और मर्तबत, इन्हीं औलिया अल्लाह में से जिनका आज हम तज़किरा करने बैठे हैं, हज़रत सैयदुल हजवेर महतूम उम्म, हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी
نور اللہ مرکزہ، آپ کی بارگاہ کے اندر ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حضرت سید داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے افغانستان کے شہر میں آپ پیدا ہوئے، اب وہاں سے لاہور تشریف لائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، آپ بچپن کی عمر میں، ایک گلی میں آپ کا نام کا تھا، ایک میں داد کا تھا، بچپن آپ کا کھیلتے کودتے گزرا۔ اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے، آپ کی جوانی ساری اللہ کا علم پڑھنے میں گزر گئی۔ آپ دین کی تلاش میں جو ہے کہ ہر جگہ پر پہنچے، پڑھتے رہے دین، اور حتیٰ کہ جب آپ نے سارا علم دین حاصل کر لیا، اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے۔ آپ جس وقت، اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جتنا بھی کوئی بڑا مرشد ہو، جتنا بھی کوئی بڑا پیر ہو، اس کو اپنے پیر کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر صاحب کی تلاش میں نکلے۔ اب جب آپ ملک شام کی جانب آپ نے پیر صاحب کے پاس پہنچے، وہاں جنوں کی آبادی ہے، ایک غار ہے جہاں غار جن جس کا نام ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں پہنچے، آپ نے جا کر وہاں پر اپنے پیر صاحب کی بیعت کی اور اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں کچھ عرصہ گزارا۔ آپ نے جس وقت حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی صحبت میں رکھا، داتا صاحب فرماتے ہیں میرا وہاں سے آنے کا ایک پل کا بھی ارادہ نہیں تھا، یعنی میں وہاں سے اپنے مرشد کو چھوڑوں اور گھر آؤں۔ تو میرے مرشد فرمانے لگے کہ اے علی حجویری، لاہور جا، تیری آج کے بعد لاہور ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ لاہور شہر کے اندر میرے بھائی، پیر بھائی حضرت میاں امیر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جگہ گر ہیں، آپ ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا میں آپ کی بارگاہ نہیں چھوڑنا چاہتا، میں آپ کی صحبت نہیں چھوڑنا چاہتا، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد، آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہاری ڈیوٹی لاہور میں لگا دی گئی ہے، لہذا تم لاہور پہنچو۔ اب جب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میرے مرشد نے حکم دیا تو میں نے سوچا، میں نے کہا اب چونکہ ڈیوٹی لگ چکی ہے، اب جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سفر شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں راستے کے اندر مجھے ایک کار ملی، وہاں پر یعنی رات پڑی، آج کل ہوٹل ہوتے ہیں جہاں ہم سٹے کرتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں وہاں کار تھی اس زمانے کے اندر۔ فرمانے لگے میں اس کار کے اندر گیا، ٹھہرا، میں وہاں پر بیٹھ گیا اور مجھے بڑی سخت بھوک لگی تھی۔ میں وہاں جب بیٹھا تو 2 نمبر پیر سامنے بیٹھے تھے، وہ اپنے مریدوں کا چند لوگوں کا ہجوم بنا کر وہ یعنی کیلے کھا رہے تھے، کیلوں کے چھلکے مارتے اور کیلے خود کھا لیتے اور کہتے کہ یہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ داتا صاحب کو کہتے کہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب مجھے انہوں نے کیلے مارے، کیلوں کے چکر مارے، میرا ایک کام تھا، یعنی روحانی طور پر یہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یعنی چلا کاٹنا، اس کے بعد رب کی عبادت کرنا، رب کی ریاضت کرنا، رب کو راضی کرنا۔ فرماتے ہیں میرا ایک کام نہیں ہو رہا تھا۔ فرمانے لگے میں نے وہاں بیٹھا رہا، انہوں نے مجھے چھکر مارے، میں خاموش رہا، کوئی اسٹیپ نہ اٹھایا۔ خاموش رہنے کی وجہ سے جو میرا کام نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ میرا کام آسان فرما دیا۔ فرمانے لگے کہ وہ مجھے کیلے کے چھکر مارتے، میں چھکر کھائی جاتا، اپنے نفس کو چھری پھیر دی میں، یعنی میں نے کچھ نہیں دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ میں نے کہا دل ہی دل میں بے شک میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، کیونکہ وہ تھے شریعت کے دھجیاں اڑانے والے، وہ 2 نمبر پیر تھے اور داتا علی حجویری اللہ کے 1 نمبر پیر تھے۔ سبحان اللہ۔ گرامی اور مرتبہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہاں سے سفر شروع ہوا۔ فرماتے ہیں میں لاہور
اب لاہور پہلے زمانے کے اندر یعنی لاہور کے دروازے ہوتے تھے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں لاہور کے دروازے پہ پہنچا، رات کا ٹائم تھا، میں نے دستک دی، اندر سے چوکیدار نے کہا کہ جناب دروازہ بند ہو چکا ہے، گورنر کے حکم سے دروازہ بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے، اب چونکہ دروازہ بند ہو چکا ہے اب دروازہ نہیں کھلے گا، اب صبح دروازہ کھلے گا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا موسم ٹھنڈا ہے، بارش کا موسم ہے، لہذا دروازہ کھول دیا جائے، میں مسافر ہوں، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے چوکیدار نے کہا جناب دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تجھے چوکیداری کرنی آتی ہے تو مجھے رات جاگ کے اپنے رب کی عبادت کرنی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ گرامی اور مرتبت یہاں یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے ملک شام سے لاہور کا سفر شروع کیا تو آپ کے پاس کتب حدیث کی یا کوئی بھی راوی جنہوں نے روایت کیا اور کتابیں لکھی، ایک بھی راوی ایسا نہیں ملا کہ جس نے یہ لکھا ہو کہ داتا صاحب نے اپنے پاس بستر اٹھایا تھا، داتا صاحب نے چولہا اٹھایا تھا، یا داتا صاحب کے پاس فلاں فلاں سامان تھا۔ کوئی ایک بھی راوی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی بھی ملے گا تو یہ ضرور ملے گا کہ داتا صاحب جب تبلیغ کرنے کے لیے لاہور آئے تو داتا صاحب کے پاس یا تو تسبیح تھی یا تو مصلی۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ جو تبلیغ کرنے آتے ہیں وہ کھانے پینے کے لیے نہیں، وہ رب کی رضا کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم سامعین حضرات، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مصلی بچھایا اور پوری رات اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے، پوری رات ذکر کرتے رہے، اللہ کا جو ہے رہے، نوافل پڑھتے رہے۔ جب صبح ہوئی، دن چڑھا۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی روایت کرنے والوں نے روایت کیا کہ جب اللہ کے ولی یعنی داتا صاحب کے پیر و مرشد آپ نے حکم دیا، فرمایا کہ جاؤ علی حجویری تیری ڈیوٹی لاہور لگا دی گئی ہے، یعنی آپ اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کے جو پیر بھائی حضرت میاں میر سرکار آپ کا وصال ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا آج کے بعد تیری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے ولی اپنی آنکھوں سے یعنی ملک کے شور دیکھ سکتے ہیں، تو اپنے ایمان سے بتاؤ سرکار گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہم غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ سبحان اللہ۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب چلے تو یعنی چلنے کا تو پتہ ہے لیکن سفر طے کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ داتا صاحب نے ایک قدم یعنی اپنے پیر صاحب کے آستانے پہ تھا اور دوسرا قدم لاہور کے دروازے پہ تھا۔ سبحان اللہ۔ گرامی اور مرتبت اب لوگ یہاں پر یہ اعتراض کرتے ہیں بھئی اگر ایک قدم میں وہاں سے یہاں پہنچ سکتے ہیں تو پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرا قدم اٹھا کے لاہور کے اندر کیوں نہیں آ سکتے؟ تو میں نے کہا بھئی یہاں پر ایک اور علمی جواب دے دیتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل کیے جائیں گے تو آپ کو فرشتے یعنی جامعہ مسجد کے مینار پر اتاریں گے، شام کے جامعہ مسجد کے مینار پر اتاریں گے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہاں سے نیچے جانے کے لیے مجھے پوڑی کا بندوبست کیا جائے، میں نیچے جانا چاہتا ہوں۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے مینار پر آ سکتے ہیں تو کیا مینار سے زمین پر نہیں آ سکتے؟ اسی طرح بات سمجھانا مقصود ہے۔ گرامی اور مرتبت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر چاہتے ایک ٹھوکر مارتے تو دروازہ پاش ہو جاتا، داتا صاحب اندر تشریف لے آتے، مگر داتا صاحب یہ بتانا چاہتے تھے تو کوئی یاد رکھو اگر اس چوکیدار کو چوکیداری کرنی آتی ہے تو اللہ کے ولی کو رات جاگ کے عبادت کرنی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب جب لاہور تشریف لائے، انٹری ہوئی پہلی، اب جو وہ چوکیدار تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے جب دروازہ کھولا میں نے پاؤں سے دیکھنا شروع کیا، جوتا ٹوٹا ہوا، کپڑے جو ہیں کہ بے بند لگے ہوئے۔ میں نے کہا کوئی مانگنے والا فقیر بابا لگتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نظر اوپر کی، میں نے چہرہ دیکھا
اور وہ چوکیدار زبان حال سے پکار اٹھا، کہنے لگا خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے، میں نے بڑے بڑے وزیروں کو، مشیروں کو، گورنروں کو گزرتے دیکھا ہے، مگر اتنا نور میں نے کسی کے چہرے پہ آج تک نہیں دیکھا، اس لیے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ گرامی اور مرتبت وہ نور عام بندوں کے منہ پہ نہیں آتا، وہ نور اللہ والوں کے چہروں پہ آتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گرامی اور مرتبت اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب جب داتا صاحب لاہور انٹری ہوئی، آگے کیا دیکھتے ہیں کہ آگے جنازہ تیار ہے، آگے جنازہ پڑا ہے، اب آپ جون ہے، آپ آگے تشریف لاتے ہیں، آگے سے صدا لگتی ہے کہ پیر صاحب کی وصیت تھی کہ جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے زندگی میں کبھی نماز تہجد قضا نہ کی ہو۔ گرامی اور مرتبت وہاں پہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے رہبر، بڑے بڑے رہنما کھڑے تھے، مگر سب کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی، پریشان ہو گئے، اب جنازہ کون پڑھائے گا، اب آگے کون آئے گا۔ گرامی اور مرتبت جب یہ ہلچل مچی ہوئی تھی، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ قدم آگے بڑھاتے ہیں، آگے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں جنازہ میں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز تہجد قضا نہیں کی۔ گرامی اور مرتبت اس لیے یہاں پر وصیت کی گئی کہ جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے نماز تہجد قضا نہیں کی، اور وہاں سے پیر و مرشد نے بھیجا، جا علی اجمیری لاہور چلا جا، تیرے پیر بھائی نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے زندگی میں کبھی نماز تہجد قضا نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے نماز تک قضا نہیں کی ہوتی، اور نماز تہجد بھی قضا نہیں کی ہوتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اور بات کہ داتا صاحب فرماتے ہیں ولی کی پوری زندگی کی عبادتیں، پوری زندگی ایک طرف، نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑا ہے، سرکار تو سب نبیوں سے اعلیٰ ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کسی ایک نبی کی ایک سانس کے برابر بھی کسی ولی کی زندگی نہیں ہے۔ گرامی اور مرتبت ماننا پڑے گا، اگر نبی کی یہ شان ہے تو پھر ان کے رب کی شان کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج کل جو لوگ کہتے ہیں تم قبر پوجیے ہو، قبریں پوجتے ہو، اللہ کے ساتھ داتا کو ملاتے ہو، میں نے کہا نا ہم داتا صاحب کے نقشے قدم پہ ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں نبی کی یعنی ولی کی پوری زندگی نبی کی سانس کے برابر نہیں ہے تو پھر اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے نبی ولیوں سے افضل ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ گرامی اور مرتبت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے، آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے اپنے پیر صاحب کا وہ الفاظ یاد کیے۔ گرامی اور مرتبت یہاں پر ایک اور بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، ایک انگریز تھا، وہ مسلمان ہوا، اس کی بدقسمتی یہ تھی وہ 2 نمبر بندوں کے پیٹ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے، بس صرف اللہ دیتا ہے۔ میں نے کہا بالکل اللہ دیتا ہے، مگر اللہ والوں کے صدقے سے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سپیکر خراب ہے تو ہم دوسری خراب نہیں ہونا، ذرا محبت نہ چاہ کے الفاظ سننے لیں۔ آخری فکرہ ہے، آخری گال ہے، پوری تقریر کا نچوڑ ہے۔ جب وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد وہ چڑھ گیا 2 نمبروں کے ٹریٹے۔ اب اس نے بادشاہ مسجد بھی روڈ بھی دکھایا، اس نے مینار پاکستان بھی دکھایا، ہمارے پاکستان کے اندر یہ بھی ہے، ہمارے پاکستان کے اندر یہ بھی ہے۔ اس نے کہا بھائی نا مجھے یہ چیزیں نہ دکھا، مجھے یہ بات بتا کہ میں اس مسئلے میں الجھا ہوا ہوں کہ حضرت سلمان علیہ السلام آپ کے دور کے اندر
آپ کے یعنی خلفاء میں سے، آپ کے صحابیوں میں سے ایک بزرگ شخصیت نے یعنی تخت بلقیس اٹھا کر حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، جس کا ہزاروں سال سفر طے کرے تو بندہ سفر ہی طے کرتا ہے، ہزار سال جاتے ہوئے آتے ہوئے، اور پھر تخت بلقیس اتنا بھاری کہ بندہ ایک تو اٹھا ہی نہیں سکتا، اس کی تیز زمین کے اندر، اور اس کے چوکیدار پھر دروازے اور پھر سنگلوں کے ساتھ باندھا ہوا۔ میں حیران ہوں کہ ایک عام بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا اور کتابیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا تھوڑا سا رکھنے والا وہ بندہ تخت بلقیس اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنکھ جھپکنے سے پیش کر سکتا ہے، یہ معاملہ کیسے ہوا مجھے یہ سمجھاؤ۔ اب یہ انگریز کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، اب انگریز بڑا پریشان تھا اور اسی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا کہ تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ اس نے کہا بھئی یہ مسئلہ مجھے سولو کرو۔ انہوں نے کہا کہ بھئی چلو چھوڑو اس کو چھوڑو، یہ دیکھو مینار پاکستان ہمارے ملک کے اندر ہے، یہ دیکھو بھئی ہمارے بادشاہ مسجد بھی ہے، یہ دیکھو ہماری مسجد کتنی خوبصورت ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی، میں انگلینڈ میں رہنے والا، میں نے انگلینڈ میں کیا کیا نہیں دیکھا، تو پاکستان کا مجھے بتاتا ہے، مجھے یہ رہنے دے چیزیں، مجھے یہ بتا کہ تخت بلقیس کیسے آئے۔ اس کو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب داتا صاحب کی بارگاہ سے گزرنے لگا اس نے کہا یہ کیا ہے، یعنی چادر لپیٹی اور کان لپیٹ کے نکلنے لگا۔ اس نے کہا بھئی یہ بتا، یہ چیز نہیں تو نے بتائی، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہاں شرک ہوتا ہے، یہ داتا کی کتاب میں لکھا ہے۔ کہنے لگا یہاں یعنی فقہا کی کتابوں میں یہ لکھی ہے مسئلہ۔ کہنے لگا کہ یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں پر نہیں جانا چاہیے، رہتے ہیں قبروں۔ اس نے کہا یہ جگہ بھی میں نے دیکھنی ہے، مجھے اندر لے کے جاؤ۔ جب اندر لے کر جایا گیا، اب وہ بندہ اندر گیا ہے، یعنی چند قدم چل کے داتا صاحب کی بارگاہ میں، وہاں سائیڈ پر ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب ان بزرگوں کے پاس جا کر وہ انگریز بیٹھا، وہ بندہ بھی بیٹھ گیا۔ اب ان بزرگوں نے کہا کہ بھئی ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے؟ کہنے لگے بھئی مجھے ایک مسئلے کی سمجھ نہیں ہے، میں حیران ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ کیسے پیش کیا گیا؟ داتا صاحب فرماتے ہیں مسئلے کا جواب بعد میں دیا جائے گا، پہلے آپ بتائیں ٹھنڈا پیئیں گے کہ گرم پیئیں گے؟ کہنے لگا میں کافی پیوں گا۔ داتا صاحب نے ہاتھ پیچھے کیا، وہ بزرگ تھے تو ہمارا ایمان کہتا ہے وہ داتا صاحب ہی تھے۔ داتا صاحب نے ہاتھ پیچھے کیا، پیچھے سے مگا پکڑا اور پکڑ کے اس کو پکڑا دیا۔ اس نے جب مگا دیکھا، دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو ہوش ہی نہیں آئی۔ اب جب وہ ساتھ میں دیکھنے والا، اب جب اس انگریز کو ہوش آئی، وہ بزرگ گئے نظر نہیں آتے۔ اب اس نے پوچھا کہ وہ بزرگ کہاں گئے؟ کہا وہ تو چلے گئے، تو بتا تو بے ہوش کیوں ہوا؟ اس نے کہا جو مسئلہ تو نہیں بتا سکا وہ ایک کو بزرگ سمجھا کے چلے گئے۔ رب کعبہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا تخت بلقیس کیسے آیا۔ رب کعبہ کی قسم جس مکے سے میں چائے پیتا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کے انگلینڈ کے اندر، خدا کی قسم وہ بزرگوں نے وہ گھر والا مکہ لا کر بتا دیا، جیسے مکہ آیا ہے ویسے ہی تخت بلقیس بھی آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ گرامی و مرتبت یہ اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے، جو بات عقل میں نہ آئے ولی سے صادر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، جو نبی سے ثابت ہو اس بات کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو اللہ سے یعنی اللہ اس بات کو کر دے اس کو قدرت کہتے ہیں۔ گرامی اور مرتبت ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے یہ اللہ والوں کو طاقت اللہ کی عطا سے ہے، مگر اللہ بھی یعنی سب کی سنتا ہے، مگر سب کی تب سنتا ہے جو اللہ والوں کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں۔ رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ سب کو مرضی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا